بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں، سدا آباد رہیں، خوش رہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اسلامک چینل معاویہ لو اسلام، اور میں ہوں قاری وقار گوندل۔ جس طرح ناظرین جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں اس دفعہ ماہ رمضان المبارک کا چاند جو ہے اس کا اعلان تھوڑا دیر سے ہوا، اور ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں رمضان المبارک کا چاند نظر ہی نہیں آیا، یعنی وہاں رمضان المبارک ایک دن بعد میں تھا۔ ہمارے ہاں اعلان ہو گیا، تھوڑا دیر سے ہوا، تو مختلف لوگوں نے چہمگوئیاں کی، مختلف باتیں ہوئیں، لیکن آج اس راز سے پردہ اٹھ گیا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند پاکستان میں دیر سے کیوں نظر آیا۔ تو وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہوا اس طرح ہے کہ میں نے اگلے دن یوٹیوب پر ہی انڈیا کے ایک علامہ مولانا صاحب ہیں، ان کی میں نے تقریر سنی ہے۔ اس تقریر میں وہ بتا رہے تھے کہ حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے، اور ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ۔ تو دونوں بزرگ تشریف فرما ہے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا نوجوان حضور پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر قدم بوسی کی، اور بعد میں پھر وہ جب جانے لگا تو علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا خوبصورت نوجوان تھا جو آپ کی دست بوسی کر رہا تھا، آپ کی خدمت میں عاجزانہ بارگاہ عالیہ میں پیش ہوا، تو یہ کون تھا؟ حضور پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جیلانی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی بن حیتی، یہ نوجوان لڑکا انسان نہیں تھا، بلکہ یہ تو عید کا چاند تھا جو میری بارگاہ میں حاضر ہوا مجھ سے اجازت لینے کے لیے کہ حضور میں طلوع ہو جاؤں یا نہ ہوں، یعنی کل عید بن جائے یا نہ بن جائے۔ تو میں نے پھر اس کو اجازت دے دی ہے کہ جاؤ طلوع ہو جاؤ۔ تو دوسرے دن پھر عید ہوئی۔ تو احباب وقار دیکھیں کس طرح کی من گھڑت باتیں، کس طرح جھوٹی باتیں حضور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں، اور برسر منبر اس طرح کی خرافات کرامات کے نام پر لوگوں کو سنائی جاتی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی پھر یہی معاملہ پاکستان میں ماہ رمضان المبارک کے چاند کے ساتھ ہوا ہو، کہ وہ حضور پیران پیر کی بارگاہ میں گیا ہو، جا کر اجازت طلب کی ہو، پہلے آپ نے اجازت نہ دی ہو، بعد میں آپ نے اجازت دے دی ہو، تو وہ پاکستان میں نظر آ گیا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ کتنی من گھڑت باتیں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کر اس طرح کے من گھڑت اور جھوٹے واقعات برسر منبر بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم نے قرآن و سنت کا دامن چھوڑ دیا ہے، قرآن و سنت سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ احباب وقار، ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اور قرآن و سنت کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ حضور پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے،
بہت عظیم شخصیت ہیں عالم اسلام کی، جنہوں نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی ہے، لیکن افسوس کہ ان کے نام پر امت میں جھوٹ بہت پھیلایا گیا ہے۔ کچھ واقعات من گھڑت لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کر آپ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، پوری کائنات ان کے مقام اور مرتبے کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں، انڈیا کی مثال لے لیں، ہندو بھی حضور پیران پیر اور جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ میرا آج کا مقصد اور پیغام یہی ہے کہ ہم ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن و سنت کا دامن تھام لیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں، کل قیامت والے دن، یوم آخرت والے دن میدان معاشر میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔